ویلکم بیک ناظرین. ناظرین میں یہی سوال چھوڑ کے گیا تھا میاں صاحب کی طرف. میاں صاحب ذرا میں کیا سوال چھوڑ کے گیا تھا بتائیں نا ذرا آنسر سر. نہیں آپ نے یہ کہا کہ آنے والے جو مقدمات بالکل بالکل اور کیا اس میں کنفیس کر لینا چاہیے. دیکھیں یہ آپ نے معاشرتی روشوں کی بات کر لی ہے. دیکھا جائے تو ہمارا عمومی روش یہ ہے کہ ہم نے کیونکہ میں 40 سال سے جرنلزم کر رہا ہوں, رپورٹنگ بھی کرتے رہے, دیکھا ہم نے آبزرو کیا کہ یقین کریں پھانسی کے پھندے پہ کھڑے ہو کے میجورٹی آف دی کلپریٹس کنوکٹس جو ان کو سزا یافتہ وہ کہہ رہتے ہیں میں نے جرم کیا ہی نہیں تھا. اچھا یہ میں ایک معاشرتی روش کی بات کر رہا ہوں عمومی. تو عمومی میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. اور پھر جو شخص اتنے مرتبے پہ رہا اور بڑی ببانگے دہل اس نے قبضے بھی کرائے مبینہ طور پہ اور آفیشیل وہ پورے کے پورے ڈاکومنٹس جو سیکرٹ ڈاکومنٹس اسٹیٹ کے کلاسیفائڈ جو انفارمیشن تھی وہ ساتھ گھر لے گئے ہوں بوریاں بھر کے یا گاڑیاں بھر کے. تو یعنی کہ ان کے اندر اتنی اوڈیسٹی اور اتنی جرت ہے وہ کنفیس کرنا. تو ایک سمجھیں گے کہ میں یہ تو کوئی نیچ آدمی کا کام ہے, میں کیوں کروں. میرا نہیں خیال کہ وہ آسانی سے کنفیس کریں گے. سو ہی ول ہیو ٹو فیس دا ٹرائل. اور ٹرائل کا پھر جو آگے نتیجہ ہوگا کچھ اب تو آ گیا کچھ. اس میں اب یہ بتائیں اب اس کا تھوڑا سا ہم سیاسی اینگل بھی دیکھتے ہیں سیاسی کہ اب یہ جو فیصلہ آ گیا ہے اب اس سے پاکستان تحریک انصاف کا, کیونکہ یہ ایک پرانا پرسپشن ہے نا کہ بہت سارے تانے بانے فیض صاحب کے جو ہے وہ جڑتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اس معاملے میں کس سٹیج پر ہے وہ پھر؟ پاکستان تحریک انصاف نے کیونکہ 9 مئی کے کیسز کی بھی بات کیجئے, ان کے بھی ابھی جو آپ نے بات کی بڑی عمدہ کی ہے. پرسیپشنز پہ بعض کا دنیا میں جنگیں بھی ہو جاتی ہیں. میں مانتا ہوں پرسیپشن ریالٹی سے بھی بعض کا خوفناک ہوتی ہے. ایکچوئل فیکٹس اور ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا ٹروتھ از اسٹرینجر دین فکشن. بعض کا جو فکشن ہے وہ حاوی ہے دنیا میں, اور پی ٹی آئی تو فکشن اور فیشن ٹاک کی بادشاہ ہے ویسے بھی. یعنی وہ ٹرینڈ بناتے ہیں, ایک سٹوری بناتے ہیں, افسانہ چھوڑتے ہیں. اور افسانہ اب دنیا میں جو رائج الوقت تھا وہ تو یہی تھا کہ جی فیض صاحب اور یہ ہم پلہ ہیں, ہم نوالا ہیں پی ٹی آئی کے لوگ. اور پی ٹی آئی کو جو فائدے ہوئے وہ بھی لوگوں کو پتا ہے کہ کہاں سے مینوور ہوئے. اور اس دور میں فیض صاحب کا توتی بولتا تھا. تو لہذا پرسیپشن تو میرا خیال ہے اس حوالے سے خراب ہوگا پی ٹی آئی کا یا خان صاحب کا یا ان کی جماعت کا. لیکن امیج ان کا نہیں خراب ہوگا کیونکہ ان کے اشاق بہت ہیں. ہر گام پہ ہے مجمع اشاق منتظر. تو وہ چونکہ ان کے اشاق بہت زیادہ ہیں وہ تو اور بھڑک اٹھیں گے. لو جی پھر دیکھو نا ساڑھے بندے نے انہوں ظلم کی تھا کیونکہ انہوں نے سمبولیکلی ہمارے بندے کو کوئی میسج دینا تھا. وہ تو میرا خیال ہے ویسے وہ سمبل پروف ہے. میرا خیال ہے کہ وہ ڈیٹرنس پروف ہے خان صاحب. ٹھیک ہے, ان کے بارے میں تو یہی ہے, ان کے اشاق یہی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے شیخ صاحب, اب آپ ہی بات کر رہے تھے وہ طالبان کے وہ جو اس کو جس طریقے سے امیونٹی دلوائی انہوں نے کہ باجوہ صاحب کو جو اعتماد میں لیا, پھر وہ بات صدر صاحب تک گئی. یہ جو طالبان سے مذاکرات والی بات پی ٹی آئی کی حکومت میں اس کردار میں, پھر آپ یہ اس معاملے کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ؟ اچھا پہلے تو ذرا ایک دو لائن میں آپ کو بتا دوں پچھلے آپ کے جو سوال تھا کہ وہ جنرل فیاض میر صاحب کا ٹرائل کیسے ہوا ہے. اس میں جب یہ شروع میں ٹرائل ہوا جب تک گواہان پیش نہیں ہوئے تھے اس وقت تک تو وہ ڈینائی کرتے رہے. ٹھیک ہے, ایک سٹیج آئی تھی جب ان کے اپنے گواہوں پہ جب وہ کراس کویشچنز ہوئے, کراس ایگزامینیشن ہوا, سارا کچھ ہوا, تو اس کے بعد ایک وقت ایسا آ گیا تھا. اس وقت پھر وہ جنرل فیاض میر صاحب جب انہوں نے دیکھا کہ سارے ایویڈنس میرے خلاف ہیں, سب چیزیں جو ہے نا میرے خلاف جا چکی ہیں اور یہ پروف ہو چکا ہے کہ میں یہ جو جرم جو ہے نا مجھ سے جو ہے نا ہو چکا ہے, تو اس کے بعد انہوں نے پھر خاموشی اختیار کی. خاموشی کا مطلب یہ تھا کہ وہ ان ساری چیزوں میں ملوث ہیں. اچھا اب ہم آ جائیں جو پاکستان کے جو پی ٹی آئی پہ کیا اثرات ہوں گے یا پاکستان کی سیاست پہ کیا اثرات ہوں گے. دیکھیں لغاری صاحب یہ ایک سمجھیں کہ بارش کا پہلا قطرہ ہے. اس میں آپ کے ججز بھی آئیں گے, اس میں آپ کے جرنیل بھی آئیں گے, اس میں آپ کے جرنلسٹ بھی آئیں گے. اور ابھی جو نیکسٹ اسٹیج جو آنے والی ہے, اب یہ دیکھیں نا یہ تو جنرل فیاض میر صاحب یہ جو کام کرتے رہے ہیں یہ تو ٹاپ سٹی والا تو ایک معمولی سا کیس ہے. اس کے بعد جو یہ جنرل فیاض میر صاحب جو کام کرتے رہے ہیں وہ کس کے لیے کرتے رہے ہیں؟ یہ سب کام جو ہے نا آپ کے پروجیکٹ عمران کے لیے ہوتے تھے. عمران صاحب نے کسی کو دھمکانا تھا, کسی کے مثلا قومی اسمبلی میں اپنا کورم پورا کروانا ہے یا کوئی بھی چیز کروانی ہے, عدلیہ سے کوئی کام کروانا ہے, تو یہ سارے کام آپ کے جنرل فیاض میر صاحب عمران خان صاحب کے لیے کرتے رہے ہیں. تو یہ ایک اشارہ ہے. اب مقصد ان کی جو سزا ہے یہ 14 سال کی سزا دینا, اس کے بعد تو 9 مئی والے کیسز ہیں. تو اب اس کے بعد جو ہے نا آپ کو
یہ جو شدت پسندی تھی نا پی ٹی آئی کی طرف سے وہ بھی آپ کو کم ہوتی ہوئی نظر آئے گی. ٹھیک ہے. اچھا اس میں سیاسی مداخلت میں آپ کو تھوڑی سی ایک اور چیز بریکنگ نیوز دیتا چلوں. جی. پاکستان مسلم لیگ نون کے کچھ منسٹرز ہیں جو ابھی بھی جو کیبنٹ کا حصہ ہیں, انہوں نے پورے ایویڈنس دیے ہیں. جس وقت یہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے, ہاں اس میں بالکل نواز شریف صاحب تھے, شوکت عزیز صدیقی صاحب تھے, وہ منسٹرز ہیں, دیگر شخصیات نے بارہا فیض اچھا نہیں یہ بات ہو رہا ہے اس سے ہٹ کے ہے. انہوں نے پورے ایویڈنس دیے ہیں کہ جنرل فیض حمید نے ان کو بلیک میل کر کے اور ان سے ڈرا دھمکا کر ان سے کام بھی لیتے رہے ہیں اور ان سے اربوں روپے لیے ہیں. اس کے بھی ایویڈنس وہ دے چکے ہیں. اور اس کے بعد آ جائیں آپ جو یہ میاں نواز شریف صاحب والا معاملہ ہے یا شہباز شریف جس وقت یہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہونی تھی جنرل باجوہ صاحب کی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی تعیناتی تھی, اس وقت انہوں نے اپنے ایک فرنٹ مین کے ذریعے نواز شریف صاحب سے رابطہ کیا, شہباز شریف صاحب سے رابطہ کیا کہ مجھے اگر آپ آرمی چیف لگاتے ہیں تو میں آپ کا وفادار رہوں گا. وہ بھی سارے ایویڈنس دیے بالکل وہ بھی ایویڈنس دیے جا چکے ہیں. ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا آپ کا. پاشا صاحب پارٹیسپیشن ان کرائم کی بات کی جاتی ہے, ابھی شیخ صاحب نے بھی یہ بات کی کہ اس کے ریپرکشنز جو ہے اس ججمنٹ کے وہ اب سیاست دانوں تک بھی آئیں گے, اب وہ جو ہے جناب جرنلسٹ تک بھی آئیں گے اور تمام وہ دیگر لوگ جو اس کے ارد گرد تھے. فیض صاحب میں چاہتا ہوں ایک لفظ آپ خود ہی بول لیں, لائر ہیں وہ, جی کمپلیسٹی کے. ہاں کمپلیسٹی, ٹھیک ہے جی جناب, تھینک یو سر. اچھا گزارش ہے پاشا صاحب, تو اس میں اب یہ بتائیے گا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی بات کرتے ہیں ہم, اب ایک اسٹیٹ اکاؤنٹیبلٹی کے اندر سب سے بڑی جو چیز چیک کی جاتی ہے میرے خیال میں وہ یہ ہوتی ہے کہ بہت ساری چیزیں کانفیڈینشیل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اب ان تمام تر کیسز کے اندر جو ہم آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی بات کرتے ہیں اگر اس کو لاگو کیا جائے تو یہ کس طریقے سے ان تمام لوگوں کو پھر ایک ہی ساتھ فیض صاحب کے ساتھ بھی ان کو بھی سزا مل سکتی ہے اور کس طریقے سے؟ دیکھیں بڑا امپورٹنٹ کوسچن آپ نے کیا ہے. جی ایک سوال میں اس سے ریلیٹڈ ہی کرتا ہوں. جی. جب جنرل فیض حمید صاحب ڈی جی آئی ایس آئی تھے, کیا اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف جی ان کی مرضی کے بغیر کوئی کام کیا ہوگا؟ وہ تو ہم وہ تو پاشا صاحب یہی بات تو شیخ صاحب نے بھی کی نا کہ انہوں نے اعتماد میں لیا, انہوں نے باجوہ صاحب کو اعتماد میں لیا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, اعتماد کی قیمت بھی تو پیج پہ نہیں تھے, کیا ان کے ایکٹ سے وہ بینیفیشری نہیں تھے؟ اب آئسولیشن میں تو آپ ان کو کر رہے ہیں, ہو گئی ٹھیک ہے, انپریسیڈنٹڈ ہے, ہر طرف واہ واہ ہو رہی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ جو بینیفیشری ہیں اس وقت کے, ان کے ساتھ آپ نے کیا کیا. اس وقت تک آپ نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو نہیں بلایا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کمانڈ کی بات ہو کہ کمانڈر جو کہے گا اور ایک ڈسپلن فورس ہے, اس نے ایک سپاہی تک ہر بات نے آمین کہنی ہے کہ کمانڈر کہہ رہا ہے. یہ فوج کا ڈسپلن ہے اور یہ پڑھایا یہ جاتا ہے, سکھایا یہ جاتا ہے کہ یو آر میں عرض کر رہا ہوں کہ کیا سارے احکامات انہوں نے از خود دیے ہیں یا اپنے کمانڈر کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کچھ ایکٹ کیے ہیں. یہ کوسچن مارک ہے جس پہ ضروری یقیناً سوچا جا رہا ہوگا اور شاید سوچا جا رہا ہوگا. بالکل بالکل سوچا جا رہا ہوگا. یہ بڑی دیکھیں آپ ان کو آئسولیشن میں رکھ کے ایک اکیلے کو اگر سزا دے دیتے ہیں تو یہ پرپس پورا نہیں ہو رہا. یقینی طور پہ کچھ آرڈرز کی کمپلائنس بھی کی ہوگی جی, تو وہ کڑی آپ کو ملانی پڑے گی. وہ دیکھنا پڑے گا کہ کون کون سے حالات تھے, کیا کیا ان کے اوپر کیا سختی تھی, کیا جبر تھا یا کیا آرڈر تھا, یا انہوں نے از خود اتنے منہ زور تھے کہ ہر کام انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق کیا, اپنے کمانڈر ان چیف کی مرضی کے بغیر, ان کو اعتماد میں لیے بغیر. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو دیکھنا پڑے گا اور ڈگ آؤٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی میاں صاحب, کیا ہے ایک لائن صرف ہے کہ وہ اس سے اس کا قانون سے نہیں تعلق, لیکن وہ یہ ہے کہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے. دنیا کی بہت سی پرائم ایجنسیز, پرٹیکولرلی ملٹری ایجنسیز جو ہیں, وہ بعض اوقات آپ نے صدور انکلوڈنگ امریکن صدر اور بعض اوقات اپنی ٹاپ جو ہائرارکی ہے اس سے کئی جگہ ڈیفائنس کے موڈ میں بھی چلے ہیں اور کچھ ایکشنز کیے گئے ہیں. دس از ہسٹوریکل فیکٹ. باقی آگے ہم چلتے ہیں, آگے جو سوال کریں گے.
کہ ویسے I just wanted to put it on ٹھیک ہے میاں صاحب پاشا صاحب ذرا وہ 9th مئی کے کیسز کے حوالے سے بھی بتا دیں کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر 9th مئی کے کیسز پہ بھی کنوکشن ہو جائے گی فیض صاحب کی تو وہ پھر پی ٹی آئی کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. ایگزیکٹلی جی اگر تو یہ چارج فریم ہو گیا ہے کہ 9 مئی والا جو انسیڈنٹ ہوئے ہیں اس میں ان کی ایما یا ان کی جو ہے وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کوئی شمولیت ہے تو پھر تو بہت خطرناک بات ہوگی. آپ کو یاد ہوگا کہ 9 مئی کا جب اکرنس ہوا تو اس کے ایک ہفتے کے اندر اندر 7 آفیسرز کو جن میں بریگیڈیئر لیول کے بھی تھے اور جنرل لیول کے بھی تھے ان کو سیک کر دیا گیا تھا 7 آفیسرز کو. تو وہ ایک اس وقت یہ پہلا قدم اٹھایا تھا پاک فوج نے کہ اپنے ادارے کے اندر سے احتساب کرتے ہوئے 7 لوگوں کو انہوں نے سیک کر دیا اور ان کو ان کے پارٹ کے پریولیجز سے بھی محروم کر دیا. تو یہ وہ فرسٹ سٹیپ تھا جو اٹھایا گیا. اب اگر جنرل فیض حمید پہ یہ چارج فریم کر دیا گیا ہے جو کہ ابھی ہمیں کنفرم نہیں ہے تو پھر ثابت ہونے پہ یقینی طور پہ جو اس کے بینیفیشری تھے پولیٹیکلی جن کو بینیفٹ ملنے جا رہا تھا وہ ان کا ضرور ہوں گے. سر پوائنٹ آ گیا پوائنٹ سر. شیخ صاحب یہ سیم کوسچن گوز ٹو یو. پولیٹیکل بینیفیشری کی جو بات کی ہے پاشا صاحب نے اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کس طریقے سے پھر ڈیٹرنس کا والا معاملہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایگزامپل وہاں پہ بھی کوئی ایسی سیٹ کر دی جائے گی کہ کل کو کوئی بینیفیشری بھی بننے کی کوشش نہ کرے؟ دیکھیں جی لغاری صاحب یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا کہ یہ اس کے بینیفیشری ہیں. اس میں وہ 2 ہی نام ہیں ہمارے پاس, ایک بانی پی ٹی آئی ہیں, دوسرے جنرل باجوہ صاحب ہیں. یہ تو ریویلڈ ہے نا, یہ تو نظر آنے والے بہت سارے بینیفیشری نظر آ جائیں کل کو. یہ ویسے میری یہ اسیسمنٹ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت سارے بینیفیشری ایسے بھی ہیں جو چھپے ہوئے ہیں. بالکل اس طرح ہی ہے. اچھا اس میں دیکھیں آج کل جو پروڈکشنز کے جو پیر ہیں نا وہ فیصل وارڈا صاحب ماننے جا رہے ہیں کیونکہ وہ جو کہہ رہے ہیں نا تو وہ ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آج انہوں نے نا ویسے یہ بھی بڑی خطرناک بات ہے کہ یہ سزا جو 14 سال ہوئی ہے قطع کلامی معاف, یہ آج سے 4 دن پہلے انہوں نے ٹی وی شو میں کہا کہ 14 سال ہوگی اور 14 سال ہوئی. یہ میسج بھی ٹھیک نہیں ہے. اچھا لغاری صاحب اس میں کا جو وہاں کی عدالت ہے اس کا فیصلہ 4 دن پہلے ایک انریلیونٹ بندے نے سنا دیا. اس میں بھی میں ایک بات بتانا چاہوں گا ان کے بعد. ٹھیک ہے پاشا صاحب ایک وقت آئے گا پھر ان کے بھی پکڑ ہو جائے گی. شیخ صاحب اس میں آپ دیکھیں فیصل وارڈا صاحب نے آج کہا ہے جو نیکسٹ پریڈکشن یہ ہے, انہوں نے تو جسٹس عطر من اللہ صاحب کا ایک چینل پہ باقاعدہ نام لیا ہے. اس میں انہوں نے کہا اس میں ججز بھی آئیں گے, اس میں جرنیلز بھی آئیں گے, اس میں جو ہے نا آپ کے جرنلسٹ بھی آئیں گے, اور یہ ایک ایسا پنڈورا باکس کھلنے والا ہے. اس میں آنے والے دنوں میں سمجھے کہ یہ تو ایسے ایسے چیپٹر آپ کے سامنے آئیں گے. اس میں پی ٹی آئی کے جو موجودہ آپ کہہ لیں کہ جو لوگ مفرور ہیں اس وقت, یہ آپ کے مراد شاہ تک بھی بات جائے گی. اچھا اس میں جو میرے خیال میں جو سب سے زیادہ جنرل یہ 2 چیزیں ہیں نا, یہ تو جرائم جو ہے نا ان سے جو مرتکب ہوئے وہ کرتے رہے. جو میرے خیال میں جو سب سے زیادہ خطرناک جو چیز جنرل فیض حمید صاحب نے جو کی ہے نا وہ ہماری سیاست میں جو تھپڑوں والا کلچر جو متعارف کرایا تھا نا وہ اس کے پیچھے بھی وہی تھے. نعیم الحق صاحب جس وقت انہوں نے وہ آپ کے سامنے ہوا وہ معاملہ تھپڑ والا معاملہ, اس کے بھی پیچھے یہ تھے. اس کے بعد پھر دوست عاشق امان صاحب والا معاملہ, اس کے بھی پیچھے یہ تھے. اور بیسیکلی وہ جب یہ اب یہ ساری چیزیں اب سارٹ آؤٹ ہونا شروع ہوگی تو اس میں پی ٹی آئی کے لیے تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں بہت ساری مشکلات ہیں. اب یہ فیصل وارڈا صاحب کی پروڈکشن ہے کہ جو نیکسٹ جو آپ کے بانی پی ٹی اے کی جو منزل ہے وہ مچھ جیل ہے. اب وہ مچھ جیل میں جو ہے نا وہ ان کو ٹرانسفر کیا جائے گا وہاں. وہ اس کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں وہ صرف کوئٹہ سے کوئی 50 کلومیٹر دور ہے, اور جو وہاں کی جو بیرکس ہیں وہ تو سمجھے کہ پاکستان کا کالا پانی نظر آتا ہے. تو میرے خیال میں جو موجودہ جو صورتحال جو نظر آ رہی ہے نا اس میں جو اب یہ جنرل فیض حمید صاحب کی سزا اس طرف اشارہ ہے کہ کوئی بھی بندہ وہ کسی بھی سطح پہ اس جگہ پہ انوالو ہے تو وہ اس کا بچنا جو ہے نا وہ مشکل ہے.
میں جو لائن ایڈ کرنا چاہ رہا تھا، پاشا صاحب نے بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، یہ اٹس اے موکری آف لا، موکری آف جسٹس بھی کہہ سکتے ہیں، کہ آپ ایک ججمنٹ کو پہلے ہی ایک پری سپوز کر کے بتا رہے ہیں کہ جناب یہ آ رہی ہے. یہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی، چونکہ ہم تمام مدوار میں جاتے رہے، ہمارا انٹریکشن ہوتا تھا، تو گورنر ہاؤس میں پی ٹی آئی کے کچھ منسٹر جو اس وقت کرنٹ منسٹرز تھے جو انکمبنٹ، ان سے ہم نے یہ سوال کیا جی کل پرسوں آپ کا فلاں منسٹر، یا آپ کو بھی ہم نے کہا مخاطب ہو کے آپ نے بیان دیا کہ جی ابھی یہ نیب کی کسٹڈی میں آ جائیں گے، یہ بندے نیب پکڑ لے گی، ان کو اتنی سزا ہوگی، اور وہ اگلے دن پکڑے جاتے تھے. پھر انہوں نے کہا نہیں جی ایسے نہیں ہے. میں کہا جی آپ کہتے ہیں جی نیب ایک آزاد ادارہ ہے، تو آپ خود بیان دیتے ہیں، ہمارے پاس ریکارڈ ہے، ایز جرنلسٹ ہم نے ریکارڈ کی ہیں چیزیں، کہ آپ آج کا آپ کا منسٹر بیان دیتا ہے، اگلے دن وہی بندہ آپ کے مخالف جماعت کا پکڑا جاتا ہے. تو یہ واقعی موکری آف لا اور موکری آف جسٹس ہے کہ پھر اگر آپ کے اندر اتنے نیکسس اتنے مضبوط ہیں کہ ایگزیکٹو اور جوڈیشری جو ہے ہینڈ ان گلو ہے، یا اکاؤنٹیبلٹی جو سسٹم ہے جس کو آپ انڈیپینڈنٹ کہتے ہیں کیا ہونا چاہیے، تو پھر اس کا مطلب ایگزیکٹو تو پھر حاوی ہے سب سسٹمز کے اوپر، اور وہ اپنی مرضی کے فیصلے بھی لے رہا ہے، اکاؤنٹیبلٹی بھی کرا رہا ہے. تو سلیکٹو اکاؤنٹیبلٹی، سلیکٹو جسٹس، یہ یعنی جو پارٹی دعویٰ کرتی تھی کہ ہم اس سے مبرہ ہیں، وہ بھی اس میں انوالو تھی باقاعدہ. ٹھیک ہے، میں کہ یہ چونکہ اچھا یہ بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. ذرا اب یہ بتا دیں کہ اس سینٹینس کے بعد، اس کنوکشن کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو کیا فائدہ ہوگا؟ حکومت کو عوامی سطح پر کیا فائدہ ہوگا؟ کیا اس کے نیریٹو میں، کیا اس کی جو وہ کارکردگی ہے؟ تو یہ تو ہم پی ٹی آئی کا ہم نے تو کہا نا کہ ان کو ہرڈلز فیس کرنے پڑیں گے اگر 9th میں کے کیسز میں بھی کنوکشنز آ جاتی ہیں، اور باقی ایٹسیٹرا بھی ہم نے باتیں کی. حکومت کو کس طریقے سے فائدہ ہوگا؟ دیکھیں جی حکومت کو الیکٹورلی کوئی فائدہ ہو نہ ہو، حکومت کا ایک پوائنٹ آف ویو تو ونڈیکیٹ ہوا نا جی. حکومت کا ایک پوائنٹ آف ویو تو تھا نا کہ یہ جو ہمارا مخالف گروپ ہے یعنی پی ٹی آئی کو، جس سے ان کا سب سے بڑا اپوننٹ تو وہی ہے نا، کہ یہ جو تھے یہ باقاعدہ مینیپولیشن ہوتی تھی ان کے پیچھے انسٹیٹیوشنل، اور وہاں سے ساری چیزیں مینیور ہوتی تھی. اور ہمارے ساتھ بھی 2018 میں اس طرح کے واقعات ہوئے کہ ہمیں بھی آؤٹ کیا گیا، آپ کی وہ آر ٹی ایس بیٹھ گئی اور بہت سی چیزیں تھی. اور یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ آرم ٹوسٹنگ کی گئی لائلٹیز بدلنے کے لیے پولیٹیکل جو ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کا بھی پوائنٹ آف ویو ونڈیکیٹ ہو گیا اس وقت، چونکہ آپ کا کویشچن اسپیسیفک نون لیگ اسپیسیفک ہے، ادروائز تو باقی پارٹیز بھی کرتی رہی ہیں. جیسے خان صاحب کہتے تھے کہ جی امپائر کی انگلی اٹھے گی، تو ہمیں کامن مین سڑک میں کھڑا ہوا پوچھتا تھا جناب آپ جرنلسٹ ہیں بتائیں یہ امپائر کی انگلی سے کیا مراد ہے؟ ہم کہتے تھے جی کہ ہمارے فوج کے سربراہ، تو کہتے ہیں جی اس کا مطلب یہ پھر ادھر سے لائن لیتے ہیں. کامن مین کا یہ ویو تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا پاشا صاحب ایک تو مزید میرے سوال ہیں اسی حوالے سے کہ ایک تو مجھے یہ بتا دیں کہ جیسے ہم نے بات کی تھی کہ اپیل والی جو ہم نے بات کی تھی اس میں میرا ایک سوال رہ گیا تھا کہ اپیل میں جب سپریم کورٹ میں جائیں گے تو وہ اب یہ معاملہ وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس میں جائے گا کہ یا سپریم کورٹ میں؟ یہ معاملہ کس طریقے سے جائے گا؟ یہ معاملہ میرا خیال ہے کہ یہ ریگولر بینچ کی طرف جائے گا. اچھا ہاں جی، چونکہ باقی جو جزا اور سزا کے جتنے کیسز ہیں، کرمنل جتنے کیسز ہیں، وہ ریگولر بینچز یعنی سپریم کورٹ سن رہی ہے، فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ نہیں سن رہی. وہ صرف کانسٹیٹیوشن سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان کو سن رہے ہیں. لیکن یہ معاملہ میرا خیال ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں جائے گا. دیر از اے چانس کہ ادھر بھی ٹرانسفر کر دیا جائے؟ کوئی پاسبلٹی آپ سمجھتے ہیں ویسے اگر آپ کے اسیسمنٹ ہو؟ یہ تو دیکھا جائے گا، چونکہ ابھی انہوں نے سٹارٹ لیا ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے، ابھی وہ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی کوئی معاملات ابھی کورٹ کا. ابھی آج پتہ چلا ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ کو منتقل کر دیا گیا ہے اسلام آباد. پاشا صاحب تھینک یو سو مچ، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناظرین پروگرام کو وقت ختم ہونے کو ہے. پاشا صاحب تھینک یو سو مچ اگین، اور شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ، میاں صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم آج دیا ہمیں. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہونے کو ہے، اور بڑی جو ہے مفصل گفتگو ہوئی ہے خاص طور پہ اس کنوکشن کے حوالے سے، جہاں ہم نے یہ بات کی کہ کنوکشنز کی انڈورسمنٹ یا اس کے فیئر ٹرائل کے حوالے سے، وہاں میرے آج کے معزز جو مہمان تھے انہوں نے یہ بھی انالیسز اور میں نے یہ بھی سوال کیا کہ خاص طور پہ واڈا صاحب والی جو ججمنٹ سے پہلے اس کا بتا دینا. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے آج ڈسکس کی. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہونے کو، انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.